السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یوٹیوب چینل یار فرید کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ غلام فرید۔ آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کروانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی ایک تعارف ہیں۔ تو بلا تاخیر سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جو ہمارے ابہامات تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال سر میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ اچھی بھلی جاب پہ اچھی خاصی روزگار کرتے ہوئے، سکون اور عزت والی نوکری کرتے ہوئے، کس قلق سے اس جہاد کے میدان میں اترے؟ اپنی آخرت کی فکر میں ہے جی، سیدھی سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ آخرت کی کامیابی کے لیے 4 شرائط ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو ایمان لانا، نیک اعمال کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جو اگلے 2 کام ہیں وہ لیک کر رہے تھے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس کے لیے بڑے لیول کے اوپر کام کرنے کے لیے الٹیمیٹلی کسی کو تو قربانی کرنی تھی نا، تو میں نے کی ہے۔ باقی ہر بندے نے اس لیول کے اوپر کام نہیں کرنا، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنے مواقع دینے ہیں کہ اس کے لیے حالات فیوریبل ہوں کہ ہر بندہ اسی لیول پہ کام کرے۔ اپنے اپنے حلقہ اثر میں آپ جتنی بات کر سکتے ہیں وہ کریں، آپ بھی وتواصوا بالحق میں شامل ہو جائیں گے جس طرح آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا ایم اور مقصد یہ ہے کہ فرقہ واریت کی جو جنگ ہے وہ ختم ہو جائے۔ جی جی جی۔ لیکن آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ کی وجہ سے کچھ فرقوں کے علماء آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ ایک اور فرقہ کھڑا ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرقہ اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کی کوئی مسجد ہمیں دکھائیں، ہماری نہ کوئی مسجد نہ کوئی چندہ بک، اور سب سے بڑھ کر فرقوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ باقیوں کو کافر کہتے ہیں۔ میں تو ساروں کو مسلمان کہتا ہوں سوائے قادیانیوں کے یا نصیریہ کے۔ جب میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کو مسلمان سمجھتا ہوں، انہیں چندے دیتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، کوئی مسجد الگ سے نہیں بنائی، تو فرقوں والا کوئی ایک گند بھی میرے اندر موجود نہیں ہے۔ تو خواہ مجھے اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو یہ اس بلی کے مانند ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ باقیوں کی بھی دم کاٹ جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہماری دم اس طرح نہیں آپ کاٹ سکتے، یعنی یہ میں انٹلیکچولی دم کی بات کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ آپ ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں، جس سے فٹ اسے گفٹ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 ہے، جو جماعت گزر چکی سو گزر چکی، ان کے اعمال کے بارے میں آپ نہیں پوچھے جائیں گے، تو آپ قرون اولیٰ کے لوگوں کو ڈسکس کیوں کرتے ہیں؟ یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی جاتی ہے، یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے، 134 بھی ہے اور 141 بھی ہے سورۃ البقرہ میں، پہلے پارے کی آخری آیت ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے نیک اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ یہ برے اعمال کی بات نہیں آ رہی، ورنہ آتا علیہا، علیہا کی بات نہیں ہوئی ہے، لہا ہے۔ تو بیسیکلی یہود یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ہمیں یہی نسبت کام آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک اچھی امت تھی، گزر گئی، اپنے اعمال ساتھ لے گی، تم سے تمہارے اعمال کا پوچھا جائے گا۔ نہ کہ یہ کہنے کا مقصد تھا کہ وہ جو لوگ گزر چکے ان کی برائی کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کی برائی کا ذکر نہیں ہو سکتا تو قرآن تو خود بھرا پڑا ہے اگلے لوگوں کی برائی کے ذکر سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی فوت نہیں ہو گئے؟ بالکل، اور وہ ڈبل صحابی تھے، حضرت یوسف کے بھی حضرت یعقوب کے بھی۔ آج بھی برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے، تو اس آیت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیت ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 104۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جی جی جی۔ تو یہ کام آلریڈی تبلیغی جماعت والے بھائی کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، تو آپ نے بھی وہی کام کیا، تو ان کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہو جاتے؟ نہیں، وہی کام نہیں کیا۔ تبلیغی جماعت فرقہ دیوبندیہ کی جماعت ہے، وہ بریلوی کی مسجد میں تو گھس بھی نہیں سکتی۔ تو یہ تو بات ہو رہی ہے اسلام کی دعوت، تو اسلام کی دعوت کے لیے ضروری ہے کہ ایسی جماعت ہو جو فرقوں سے آزاد ہو۔ تو تبلیغی جماعت بھی اچھا کام کر رہی ہے، دعوت اسلامی بریلویوں کی جماعت ہے وہ کام کر رہی ہے، جماعت الدعوہ کر رہی ہے اہل حدیث کا، تو امت لیول کا کام بھی تو کسی نے کرنا تھا۔ تو ہمارے پاس تو مسجد نہیں تھی، تو ہم یوٹیوب کی مدد سے الحمدللہ دنیا کے ہر گھر میں داخل ہو گئے، جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ پاکستان میں بہت ساری تقسیمیں ہیں، سیاسی تقسیم الگ سے ہے، لسانی تقسیم الگ سے ہے، مذہبی تقسیم بھی اب عروج پہ ہے۔ تو آپ نے یہ تقسیم جو مذہبی تقسیم ہے اس کو کم کیا ہے یا آپ نے اس میں حصہ ڈالا ہے؟ کوئی حصہ نہیں ڈالا، تقسیم تو پہلے کی ہوئی تھی۔ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی وہ واحد پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ ہیں جو سارے فرقے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں چندے دیتے ہیں،
باقی لوگ تو کہتے ہیں ایک دوسرے کو چندہ دینا بھی حرام ہے, ایک دوسرے کی مساجد میں جانا بھی حرام ہے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو ہم نے تو اس تقسیم کو ختم کیا. البتہ ہماری وجہ سے یہ تقسیم ہائی لائٹ ہوئی ہے, یعنی یہ بیماری تھی جی, عام بندے کو نہیں پتا چلتا تھا کہ اچھی بھلی ایک مسجد بریلویوں کی موجود ہے, یہ دیوبندیوں نے لا کے 2 صفحے کیوں بچھا لی ہیں فلاں ایک چھوٹے سے مکان کے اندر. تو لوگوں کو اس بیماری کا پتہ نہیں چلتا تھا. میں نے وہ بیماری ہائی لائٹ کیا, اس کی وجہ سے بیماری میرے متھے لگ گئی ہے. بیماری میری وجہ سے نہیں ہے, بیماری تو اسی دن بن گئی جب 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا کے ایک فرقہ بنا لیا, اور 1904 میں منظور اسلام بریلی کے اندر ایک مدرسہ بنا اور ایک فرقہ بن گیا. یہ بیماریاں پہلے کی موجود تھیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کسی ہاسپٹل کے اندر آپ علاج کروانے کے لیے جاتے ہیں, 2 بار 3 بار جائیں اور آپ وہاں جا کے یہ گلا کریں کہ جتنے شہر کے مریض ہیں وہ سارے ادھر کیوں آئے ہوتے ہیں, بھی اس لیے کہ وہاں علاج ہو رہا ہے. یہ ہاسپٹل کا قصور نہیں ہے کہ وہ مریض پروڈیوس کر رہا ہے, مزید جو ہے مریض وہاں پہ آتے ہیں. جی. اگلا سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ لوگ کہتے ہیں علمی کتابی. مسلمانوں کا ایک گروہ اگر اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہے تو وہ فرقہ نہیں. اگر دوسرا مسلمانوں کا گروہ کہہ دے کہ میں قرآن اور حدیث والا ہوں تو وہ فرقے میں شامل کیوں ہے؟ نہیں, جو قرآن اور حدیث والا کہتے ہیں ہم اسے فرقہ نہیں کہتے. جس طرح اور دوسری نہیں, وہ تو اہل حدیث کہتے ہیں نا, اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں نا. ہم تو اپنے آپ کو علمی کتابی نہیں کہتے. یہ تو شعر ہے, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور علم اور کتاب کی بنیاد کے اوپر اپنے معاملات کو لے کے چلتا ہوں. یہاں آپ لکھ لیں بے شک میں ہوں مسلم پاکستانی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستانی کوئی فرقہ ہے, بلکہ کہا جائے گا پاکستان کا رہنے والا, علم اور کتاب کے ساتھ نسبت رکھنے والا, نہ کہ یہ کوئی نام ہے. ورنہ تو ہماری ویب سائٹ کا نام تو میں نے اہل سنت پاک.com رکھا ہوا ہے. صحیح ہے, اس لیے کہ اہل سنت اور خوارج یہ شروع میں 2 ٹرمز بنی تھی. اہل بدعت جو ہیں وہ خوارج تھے, اس کے مقابلے پہ صحابہ ان کی جماعت جو ہے حضرت علی کی وہ اہل سنت کہلاتی تھی یا شیعان علی کہلاتے تھے وہ لوگ. تو اس سینس میں ہم تو اپنی ویب سائٹ کا نام بھی اہل سنت رکھا ہوا ہے. تو یہ فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, نعوذ باللہ. آپ اپنے آپ کو دائی حق کہتے ہیں. شرک اور بدعت کے خلاف آپ کے سب سے زیادہ لیکچرز ہیں الحمدللہ. اور آپ نے جس بندے کو سیاست میں سپورٹ کیا ہے اس کے مزارات پہ سجدوں کا پورا پاکستان گواہ ہے. میں سیدھی بات کر رہا ہوں عمران جی کریں, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کے بارے میں جی ہم تو جب پہلی دفعہ ان کی بیوی نے انہیں گرا دیا تھا مزار کے اوپر, اس وقت بھی میری ویڈیو آئی تھی. پھر وہ ننگے پاؤں جب لے کے ان کو مدینہ شریف پھر رہی تھی تو میں نے کہا یار یہ کون سا دین ہے جو آپ نے بنا لیا ہے. اگر ننگے پاؤں مدینہ شریف میں پھرنا یہ حرمت رسول ہے تو صحابہ کرام تو جوتیوں سمیت پھرتے تھے, ان کو آپ گستاخ رسول کہیں گے. یہ ساری جذباتی ڈاکٹرن ہے. تو دیکھیں اسی بیوی کے پیچھے لگ کے آج خان صاحب جہاں پہ پہنچ چکے ہیں. مجھے تو وہ دن دور نہیں لگتا کہ سارے کا سارا ملبہ ہی اسی بیوی کے اوپر آ جائے اور لوگ کہیں جی خان کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے, تو اس کو زنانی نے مروایا, اور کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں. ہاں ایسی ہے. جزاک اللہ. اگلا اہم سوال یہ ہے کہ دیگر جو مذاہب ہیں ہمارے مسلمانوں کے علاوہ, ان کے اندر اتنے تضادات نہیں ہیں جتنے ایک سچے مذہب اسلام میں ہیں. ایون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اختلافات شروع ہو گئے اور آج تک یہ اختلافات تھمنے کا نام نہیں لے رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف تو وہاں بھی موجود ہیں جی, وہاں پہ بھی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کا آپس میں اختلاف ہے. اور یہودیوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی ہے کرسچنز نے, حکومت تو دنیا میں یا مسلمانوں کی تھی یا کرسچنز کی تھی, ان کی تو آبادیاں انہوں نے علیحدہ بنائی ہوئی تھی. جو شودروں کا حال کرتے ہیں نا ہندو, یہ یہودیوں کے ساتھ تھا یورپ کے اندر. ہٹلر سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. ہٹلر نے تو آ کے اس کو مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک ورسٹ پوزیشن پہ پہنچا دیا. اس سے پہلے بھی کرسچنز ان کو اتوار والے دن گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی ہوتی تھی. ان کو وہ ڈیوڈ سٹار لگانا پڑتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ شودر ہیں, یہ وہ اچھوت لوگ ہیں, ان سے بچ کے رہنا ہے. ان کے اوپر تھوکتے تھے, گندگی کی جگہوں کے اوپر ان کو رکھا جاتا تھا. یعنی جس طرح ہمارا یہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا نالی کی صفائی کرنے والے لوگوں کے ساتھ, یہ کچھ ان کے ساتھ وہ ہوتا تھا. تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہا. یہ اختلاف تو رہنا ہے. شیطان کی پارٹی اور رحمان کی پارٹی یہ رہنی ہے, ود ان ریلیجن بھی رہنی ہے اور ریلیجن سے ہٹ کے بھی. یہ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں پہلے بتایا تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے حق کا راستہ اختیار کرنا ہے. اگر یہ اس طرح کے اختلاف نہ ہو تو پھر ٹیسٹ تو ہمارا ختم ہو جائے. ہمارا ٹیسٹ یہی ہے کہ اس میں آپ نے سچائی کی طرف جانا ہے. جزاک اللہ. پاکستان اسلامی ملک ہے یا مسلم ملک ہے؟ میں اس کو مسلم ملک سمجھتا ہوں, اس وجہ سے کہ اسلامی ملک اگر ہوتا
تو پاکستان کا ہر بندہ جس طرح چاہے اسی طرح کے مذہب پہ استعمال کر سکتا ہے. اپنی مرضی سے آپ جہاں چاہیں قبر بنا لیں, جہاں چاہیں مزار بنا لیں. تو یہ اسلامی ملک میں ایسی, اسلامی ملک تو اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, سارے مسلمان ملک ہیں. اسلامی ملک اگر کوئی قریب قریب ہیں تو یورپ اور امریکہ ہے, کہ جہاں میں آپ کو آزادی ہے, آپ کے مولویوں کو جب جان بچانی پڑتی ہے ان ملکوں کا سفر کرتے ہیں. تو اسلام تو نام ہی امن کا ہے, امن تو پھر ان ملکوں کے اندر ہے. جی ہاں, تو یہ اسلامی ملک نہیں ہے. نام آپ بے شک رکھ لیں, نام تو لوگوں نے اہل سنت والجماعت رکھا ہوا ہے, اندر اپنے بابوں کی تعلیمات ہوتی ہیں. تو سنی لکھنے سے تو کوئی سنی نہیں ہو جائے گا, وہ ٹنی ہی رہے گا جب تک سنت پہ نہیں آئے گا. اسی کے ساتھ یہ سوال ذہن میں آ گیا کہ آپ کے اندر علمی تکبر ہے یا اعتماد ہے؟ اعتماد ہے جی. نہیں, وہ اعتماد ہے. اگر میں قرآن و سنت میں اعتماد نہ رکھوں تو میں اپنے آپ کو پھر منافق سمجھنا شروع کر دوں گا. یہ میرا اعتماد ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے اگر تکبر کی بات کی ہوتی تو میں نے کوئی کتاب لکھ کے آپ کو تھمائی ہوتی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے, بخاری میں لکھا ہے, مسلم میں لکھا ہوا ہے, اور اس میں بار بار ایمفسائز کرتا ہوں میرا قرآن و سنت پہ اس سے زیادہ ایمان ہے جو ایک فزکس کے پروفیسر کا اپنی بک کے اوپر ہے, لیکن مولوی کا قرآن و سنت پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. ایسی ہے. جزاک اللہ. آپ کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے؟ جی جی کریں, علمی تنقید. میری ذات کے اوپر تو تنقید کے اوپر میری کبھی کوئی ویڈیو نہیں آئے گی, لیکن اگر کوئی ہمارے پلیٹ فارم سے جو قرآن و سنت بیان ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ہم قرآن و سنت کے دفاع میں سامنے آتے ہیں. اپنی ذات کے حوالے سے آتا تو مجھے بتائیں میرے ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, میرے اسٹوڈنٹس کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں, تو میں نے تو کبھی آ کے اپنے ماں باپ کے حق میں کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی. میں نے جب بھی ریکارڈ کروائی ہے قرآن و سنت کے دلائل کی بات کی ہے. ان ساری گالی گلوچ جو آپ کو یہ لوگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے دل سے کیا نکلتا ہے؟ ان کے لیے دعا. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, اور مجھے ان پہ ترس آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے زیادہ کٹر تھا جب میں بریلوی تھا. یہ تو بہت کم ہے, اور اگر میں بریلوی ہوتا تو سب سے پہلے انجینئر کو میں نے شہادت کے درجے پہ پہنچانا تھا. اتنا کٹر میں بریلوی تھا. تو یہ قابل رحم ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 194 بڑی مشہور آیات ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. یہ جو آیت ہے اگر ہم کبھی کوٹ کر دیں کسی بدعتی دوست کو کہ یار تم ان لوگوں کو کیوں پکارتے ہو, تو وہ کلیئر کہتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں ہے, وہ سننے کے لیے بھی راضی نہیں ہے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ اسپیسیفکلی تو بتوں کے بارے میں, تو آپ بتوں والی آیات نہ پیش کریں. یہ لادہ بات ہے کہ بتوں والی آیات بھی جو معبودان باطلہ ہیں ان کے اگینسٹ پیش کی جا سکتی ہے, لیکن آپ ایک ہی لوہار کی مارے نا 100 سنار کی کیوں مارتے ہیں؟ آپ ان کو وہ آیتیں پیش کریں جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں, مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول وَأُمُّ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ. عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک بنائے بیٹھے ہوئے ہو. اللہ نے کہا یہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. تو عیسیٰ اور ان کی ماں اگر نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابدشاہی کوئی نہیں. تو آپ بتوں والی آیات پیش ہی نہ کریں. الحمدللہ میں نے جو ریسرچ پیپر لکھا دعا صرف اللہ ہی سے, میں یہ ساری آیات کوٹ کر سکتا تھا. یہی وہ مس ہینڈلنگ ہے جو وابیوں سے ہوئی ہے اور عرب کے علماء سے اور اہل حدیثوں سے ہوئی ہے. یہ بتوں والی آیات پیش کرتے رہے, وہ بغلے میں جاتے رہے. میں نے آیات ہی چند ایک اٹھائی ہیں اور پیغمبروں والی اٹھائی ہیں, اور اس میں بھی جو انہوں نے ایک دھوکہ دیا تھا نا کہ ہم پیغمبروں کو معبود نہیں مانتے, عیسائی تو معبود مانتے تھے, تو میں نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, معبود چھوڑ دو. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تم نبی کو معبود مان رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ ان کی ماں نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, بس اس پہ بات کرو. اور اللہ ان کو من دون اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ تم نے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو ان کے پاس بھاگنے کا راستہ یہ ہوتا تھا, یہ کہتے تھے کہ جی ہم نبی الاسلام کی پرستش نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ آیا کہ عیسیٰ ان کی ماں نفع نقصان کے مالک نہیں. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں آیا کہ نبی تم فرما دو کہ نہ تو میں غیب جانتا ہوں, اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا, مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تمہارے نفع نقصان کا, میں تو اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو آپ یہ والی آیات پیش کریں, بتوں والی آیات ان کو پیش کر کے اہل توحید نے اپنا مقدمہ کمزور کیا ہے. آپ آیات پیش کریں انبیاء والی تاکہ انہیں بات سمجھ آئے. جزاک اللہ. منکرین حدیث جو ہیں بہت سارے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں, حدیث کا انکار کر دیتے ہیں صاف. تو ایسے لوگوں کا کوئی جنت میں جانے کے امکانات کوئی؟ دیکھیں یہ جاہل ہیں, یہ لوگ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے. منکرین حدیث نہیں ہے, یہ منکرین قرآن ہے. آپ قرآن پہ بھی اس سے بات کریں نا, ان کو قرآن کا بھی صحیح نالج نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا جی ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کوئی ایک بھی منکر حدیث ہے جس نے قرآن کی خدمت کی ہو؟ قرآن کی جس نے سب سے زیادہ خدمت کی ہے وہ مولانا مودودی ہے. اس کی تفہیم القرآن اٹھا کے ان کی دیکھیں, احادیث کے انہوں نے انبار لگائے ہوئے. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب,
ان کا اپنے استاد امین احسن اصلاحی سے انکار سنت کے اوپر اختلاف ہوا. ڈاکٹر اسرار نے سب سے زیادہ قرآن کی خدمت ماڈرن دور میں کی ہے, سنت کے ماننے والے ہیں. ڈاکٹر فرد ہاشمی, انہوں نے قرآن کی سب سے زیادہ, ان کی پہچان ہی قرآن ہے, وہ حدیث کے ماننے والے ہیں. اور ہمارے پلیٹ فارم سے تو نہ اگلے بچے نہ پچھلے بچے, ہم نے قرآن کی جس طرح کی خدمت الحمدللہ کی ہے اللہ کے فضل سے, اللہ نے ہم سے ایک کام لیا ہے, ہم سب سے زیادہ احادیث کوٹ کرتے ہیں. یہ صرف ایک زبانی علمی شہوت پوری کرتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں, یہ اہل قرآن بھی نہیں ہے, اللہ نے ان سے قرآن کی توفیق بھی لے لی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ کوئی شخص مطلقاً سنت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے, گمراہ نہیں ہے, کافر ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 106. جی ہاں, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. جی ہاں, مشہور آیت ہے. یہ جو شرک کے بارے میں اللہ نے کہا ہے, یہ آج کل مسلمانوں کے اوپر کہیں نہ کہیں فٹ ہوتا ہے. جی نظر آ رہی, مسلمانوں پہ بھی. ایون کرسچنز جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, آلموسٹ 2 ارب کے قریب ہیں, ان میں سے 1.25 ارب کیتھولک ہیں. وہ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور عیسیٰ کو بیٹا بھی مان رہے ہیں, تو وہ اللہ کو مان رہے ہیں شرک کے ساتھ. مسلمانوں میں بھی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے. میں نے تو اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں, اس میں میں نے بتایا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے حدیث کو پیش کیا ہے. شرک تو امت بھی کر رہی ہے, اور جو اریاں شرک ہے اس کا انکار کون کیسے کرے گا. شام کے اندر علی اللہ لوگ کہتے ہیں, جن کو شیعہ نے کافر قرار دیا ہے, نصیریہ کو, وہ تو الالعلان حضرت علی کو اللہ کہہ رہے ہیں, تو اب بھی نہیں شرک ہو رہا. یہاں پہ غلام احمد قادیانی دجال نے ذل محمد ہونے کا دعویٰ کیا, کیا اس نے رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا؟ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ کھلا شرک کیا. جزاک اللہ. ہر بدعت گمراہی, جی ہاں, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. بدعتوں کو کرنے والے ہمارے دائیں بائیں بے تحاشا لوگ ہیں. پکی بات ہے کہ وہ دوزخی ہیں رسول اللہ کے فرمان کے مطابق. دیکھیں ان کے پیچھے ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں. جی اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو جہنم میں جائیں گے, یا اللہ تعالیٰ کو معافی والا معاملہ کر لے. بدعت کی بھی قسمیں نا, ایک بدعت وہ ہے جو مکفرہ ہے, یعنی کفر کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ایک وہ ہے جو سنت کے اندر کسی نے کوئی چیز ایڈ کی ہوئی ہے, تو وہ ظاہر ہے اس سے چھوٹی لیول کی گمراہی ہے. اور یہ صرف بدعت کے لیے نہیں ہے. بخاری مسلم میں تو آیا ہے کہ سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے, اور جھوٹ جو ہے وہ جہنم تک آپ کو پہنچا دیتا ہے. تو جھوٹ بولنا بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. یہ اللہ آخرت میں فیصلہ کرے گا کہ جب نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے تو پھر اس کے ساتھ کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن وعید ہم لوگوں کو یہی سنائیں گے کہ بھائی جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا, سچ بولنے والا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. بریلوی عشق رسول, شیعہ محبت اہل بیت, دیوبندی محبت صحابہ کی وجہ سے جنت میں جائیں گے یا عقیدہ کی وجہ سے؟ جی عقیدے کے بغیر تو یہ کچھ بھی کام نہیں آنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو دنیا میں اس نے کر لی. میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی اپنی امت کے لیے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا. اگر آپ نے شرک کیا ہے تو نہ محبت رسول کام آنی ہے, نہ محبت اہل بیت, نہ محبت صحابہ. بنیادی چیز عقیدہ توحید ہے. اس کے بعد اگر کوئی عقیدہ ہے تو ختم نبوت اور آخرت کا عقیدہ, قرآن کو محفوظ ماننے کا. یہ جو باقی معاملات ہیں یہ بہت بعد کے ہیں. اگر یہ قائد کسی کے درست نہیں ہے تو مجھے بتائیں, عبداللہ ابن سبا بھی تو حضرت علی سے محبت ہی کرتا تھا, تو حضرت علی نے اسے قتل کروایا کیونکہ وہ الوہیت کلیم کرتا تھا. تو دیکھ لیں دنیا میں اللہ نے اس کو یہ سزا دی, ابھی آخرت کا عذاب اس کا باقی ہے. جزاک اللہ. اہل حدیث کی سب سے بڑی خامی اور آپ کا ان کے ساتھ مین اختلاف کیا ہے؟ اہل حدیث کی سب سے بڑی خامی ہے کہ جو وہ کلیم کرتے ہیں نا کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر چلتے ہیں, جہاں صحیح احادیث ان کے فرقے کے خلاف آ جاتی ہیں نا, ان کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. خصوصاً بنو امیہ کے حوالے سے ان کے لیے ہضم کرنی اب مشکل ہو گئی ہیں. تو پریکٹیکلی وہ منکرین حدیث بن چکے ہیں. ہمیں ان کے منکرین حدیث ہونے پہ زیادہ غصہ آتا ہے ایز کمپیئر ٹو انکار سنت کرنے والوں کے, کیونکہ وہ تو اعلانیہ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے تو نام اپنا اہل حدیث رکھا ہوا ہے, تو یہ اپنے منہج کو چھوڑ چکے ہیں. اہل حدیث کا منہج 24 کیرٹ سونا ہے, لیکن مسلک اہل حدیث, فرقہ اہل حدیث, وہ بھی اسی طرح ایک فرقہ ہے جس طرح باقی فرقے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم علمی کتابی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم قرآن والے ہیں, حدیث والے ہیں. یہ حدیث تو حدیث ان کے سامنے آپ پیش کر کے دیں نا. چلو 2812 پیش کریں نا, تقتل الفیۃ الباغیہ, عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو دیکھیں ان کے منہ سے جھاگ چھوٹنی شروع ہو جائے گی. آپ شروع ہوں گے تو آگے آپ کو
بول نہیں دیں گے. آپ یہ حدیث چلیں بیان کر دیں, یہ تو پازیٹیو ہے نا صحیح مسلم کی, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ آپ کسی وہابی کو محرم میں ٹیکسٹ کر دیں حدیث, آگے وہ الٹی نہ کرے, آپ میرا گریبان آ کے پکڑ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا منکرین حدیث ہیں کہ نہیں, یا ان کی مسجد میں لکھ کے محرم میں لگا دیں آپ, تو دیکھیں آگے دنگا فساد شروع کریں گے کہ نہیں. اور یہ جعلی بنا کے آپ کسی اور صحابی کے بارے میں لگا دیں, کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا. حضرت علی کا تو مسئلہ تو ہے نا خراب, ہاں نظر آ رہا ہے. چلیں جزاک اللہ. پاکستان کے نظام کی سب سے بڑی برائی سود, جہاد سے جی چرانا یا کوئی اور وجہ ہے؟ سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہم نے دعوت تو کیا مسلمان ہونے کا اور یہاں پہ اسلام نافذ کرنے کا, لیکن عمران خان صاحب سے پہلے کسی کو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اسکول لیول کے اوپر قرآن ترجمے سے شروع کروا سکے. آج تک ہم یہ کام نہیں کروا سکے, تو یہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ نام اسلام کا لے رہے ہیں, قرآن ترجمے سے نہیں پڑھایا جا رہا, اس کی وجہ سے اتنا شرک پھیلا ہوا ہے. اگر پاکستان کے سٹارٹ سے ہی ہمارے بڑوں نے قرآن کو ایز اے سلیبس یہاں پہ داخل کیا ہوتا اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی ہوتی تو آج اتنا شرک تو نہ پھیلتا. یہ سب سے بڑی خرابی ہے. پھر سود تو خود بخود ہی لوگوں کا سمجھ, جب سورہ بقرہ میں انہوں نے 279 نمبر آیت پڑھنی تھی کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے, تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی سود بیماری ہے یا نہیں ہے, خود بخود پتہ چل جانا تھا. قرآن سے دوری ہے جی سب سے بڑی وجہ. جزاک اللہ خیر. آپ سے بہت سارے سوالات پوچھ کے کافی سارے ابہامات دور ہو گئے ہیں الحمدللہ. ناظرین, آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہوتا ہے, اسی سے ہی ہماری اصلاح ہوتی ہے اور ہمیں جو ہے نا وہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے, آپ کا بہت بہت جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.